بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے جن کے دماغوں میں اسلام دشمنی اور مسلمانوں سے نفرت کا کینسر اپنی جڑیں اس قدر مضبوط اور مستحکم کر چکا ہے کہ جیسے ہی اس طبقے کو پاکستان میں کبھی سکون و اطمینان اور مذہبی ہم آہنگی نظر آنے لگتی ہے، یہ کوئی ایک شوشہ ایسا ضرور چھوڑتے ہیں جس سے فساد کی آگ بھڑک اٹھے اور مسلمانوں کو اپنی دین کی اساس ڈوبتی ہوئی محسوس ہونے لگے۔ یہ طبقہ ہر شعبہ زندگی میں موجود ہے، ہر سیاسی پارٹی کے اہم مشاورتی گروپوں میں ان کی نمائندگی ہے، یہاں تک کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کے ادوار میں یہ طبقہ وزارتوں میں بھی نظر آتا ہے۔ خاص طور پر انسانی حقوق یا بہبود نسواں جیسی وزارتیں ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ وزارت اطلاعات اور تعلیم پر بھی براجمان ہوتے ہیں تاکہ جس نفرت کا تیر انسانی حقوق کے نام پر چھوڑا گیا ہے اسے مزید زہر میں ڈبو کر لوگوں کو مشتعل کیا جائے۔ یوں تو یہ طبقہ خود کو سیکولر یا لبرل کہتا ہے، یعنی جن کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اسلام کے علاوہ پاکستانی سیکولر اور لبرل طبقے کی ہر مذہب سے محبت واضح نظر آتی ہے۔ انہیں ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی اچھی لگتی ہے اور یہ عیسائیوں کا کرسمس اور ویلنٹائن ڈے دھوم دھام سے مناتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے رمضان کی آمد سے پہلے ان کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آمد پر یہ لوگ بکروں کی تصویریں لگا کر ان کے ذبح کرنے کو ظلم بتاتے ہیں، حالانکہ مسلمان جو دنیا کا 24% ہیں وہ 365 دنوں میں صرف ایک دن قربانی کرتے ہیں، جبکہ باقی دنیا کی 75% آبادی کا عالم یہ ہے کہ وہ 1960 میں 70 ملین ٹن گوشت کھاتی تھی اور اب 300 ملین ٹن گوشت کھاتی ہے۔ یہ سیکولر لبرل پوپ کی ویٹیکن سٹی میں خصوصی زیارت، ہندوؤں کے کمبھ میلے، مہا شیوراتری اور امرناتھ یاترا پر کروڑوں لوگوں کے جانے کو برا نہیں سمجھتے، لیکن مسلمانوں کے حج و عمرے پر ان کی گز بھر لمبی زبانیں کھل جاتی ہیں۔ یہ حج اور عمرے کو پیسے کا ضیاع کہتے ہیں اور دنیا بھر کی ٹورزم انڈسٹری جس میں شراب و شباب مرکزی نقطہ ہے اسے معاشی ترقی کا زینہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے انہیں سیکولر لبرل کہنا سیکولرزم اور لبرلزم کی توہین ہے۔ دراصل یہ منافق اور پرلے درجے کے متعصب ہیں، یہ صرف اور صرف اسلام دشمن ہیں اور ان کی خصوصی پہچان پاکستان کے قیام اور اس کے نظریے سے بغض و نفرت ہے۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 3323 کلومیٹر بارڈر کو مٹا کر بھاگتے ہوئے ہندوتوا کا گیروی پرچم اٹھا لیں۔ انہوں نے پاکستان کے پہلے 25 سالوں میں مشرقی پاکستان میں اپنی دانست میں بھارتی فوج کی مدد سے ایک کامیاب کوشش کی تھی، لیکن اس وقت ان کی ناکامی کی انتہا نہ رہی جب بنگالی مسلمانوں کو ملیچ قرار دے کر علیحدہ کر دیا گیا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان 4096 کلومیٹر بارڈر پر باڑ لگا دی گئی۔ جس دن سے متعصب راشٹریہ سیوک سنگھ اور وشوا ہندو پریشد کی کوکھ سے جنم لینے والی سیاسی پارٹی بی جے پی نے بھارت میں کامیابی حاصل کرنا شروع کی ہے اور وہاں بسنے والی اقلیتوں خصوصاً 23 کروڑ مسلمانوں کی زندگیاں اذیت بننا شروع ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اس اسلام دشمن سیکولر منافقین طبقے کی رات کی نیندیں اور دن کا چین تباہ ہو گیا ہے۔ وہ تو ساری زندگی مسلمانوں کو ظالم اور بے رحم بتاتے آئے تھے، یہ مظلوم کیسے دکھائی دینے لگے۔ انہوں نے پاکستان اور عالمی برادری میں اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے پاکستان میں موجود اقلیتوں کے بارے میں بے بنیاد افسانے گڑھنے شروع کیے۔ عالمی این جی اوز اور لوکل این جی اوز نے مل کر ایسی کہانیاں تخلیق کی، ایسی رپورٹیں تیار کی جس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے بھارت سے بھی زیادہ خطرناک ملک ہے۔ محمد بن قاسم کے بر صغیر میں آنے سے لے کر آج تک لوگوں کے مسلمان ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ متعصب ترین ہندو مورخ اور بدترین مغربی مصنف نے بھی کبھی ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ الزام نہیں لگایا کہ قطب الدین ایبک سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کبھی کسی مسلمان بادشاہ نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کیا ہو۔ ہندو اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے مسلمان بادشاہوں کے دربار میں وزیر اور سپہ سالار تک رہے ہیں۔ 25 جون 2016 کو تخت دہلی پر قطب الدین ایبک کی سرفرازی سے لے کر 26 مئی 2014 کو نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے تک 800 سالوں میں کسی نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنانے کا غلیظ پروپیگنڈا نہیں کیا، لیکن جیسے ہی دنیا کے سامنے بھارت اور ہندوؤں کا وہ متعصب اور
خوفناک چہرہ سامنے آیا جس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا تھا تو فوراً پاکستان میں موجود یہ اسلام دشمن سیکولر منافقین ایک دم اپنے کام میں لگ گئے۔ NGO، سول سوسائٹی اور مغربی سفارت خانوں کے پیسوں پر پلنے والے تھنک ٹینکوں نے ایک مہم شروع کر دی کہ پاکستان میں ہندو لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے۔ انگریزی اخبارات اور رسائل میں موجود اس طبقے نے ان رپورٹوں کو مغرب تک پہنچایا اور پاکستانی سیاسی پارٹیوں میں گھسے ہوئے اسلام دشمن سیکولر سیاستدانوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور یوں 24 نومبر 2016 کو وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی سربراہی میں سندھ اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا جس کا نام تھا کرمنل لا پروٹیکشن آف مائنورٹیز ایکٹ۔ اس قانون کے تحت کوئی شخص 18 سال کی عمر سے پہلے اسلام قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس کے مسلمان ہونے کو کسی بھی قسم کی قانونی حیثیت نہ ہوتی۔ 18 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہے تو وہ سیشن جج کو ایک درخواست دے گا جو 7 دن کے اندر اسے بلائے گا اور پھر اسے سمجھانے بجھانے کے لیے اس کے سابقہ مذہب کے ہندو پنڈتوں وغیرہ کو بلائے گا، اور اگر یہ طریقہ کارگر ہو گیا تو اس کے مسلمان ہونے کو کسی تبلیغ یا معاشرتی دباؤ جس میں اس کے والدین کا دباؤ بھی شامل ہو سکتا ہے سمجھا جائے گا۔ یعنی اگر والدین مسلمان ہو جائیں اور وہ اپنے بچوں کو بھی کلمہ پڑھوا دیں تو پھر اس قانون کے تحت ایسے والدین کو بھی 5 سے 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ اس بل کے منظور ہوتے ہی پیپلز پارٹی کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ 5 دسمبر 2016 کو تمام طبقات پر مشتمل ایک بہت بڑا وفد عبدالقیوم سومرو خصوصی معاون برائے وزیر اعلیٰ کو ملا اور پیپلز پارٹی نے ایک دم راہ فرار اختیار کر لی۔ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے گورنر سندھ جسٹس سعید الزمان صدیقی کو خط تحریر کیا کہ اسمبلی سے پاس شدہ اس بل پر دستخط نہ کرے بلکہ اعتراض لگا کر واپس بھیج دے۔ 3 سال کی خاموشی کے بعد نوجوان وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایک بار پھر 8 اکتوبر 2019 کو تھوڑی تبدیلیوں کے ساتھ اس بل کو دوبارہ اسمبلی میں پیش کیا جسے اسمبلی نے مسترد کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں مسترد کردہ اس بل اور اس سے متعلقہ معاملات کو عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی حکومت نے اپنی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کی انگیخ پر اسے مرکزی سطح پر اثر نو زندہ کرنے کے لیے 21 نومبر 2019 کو سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی سربراہی میں 21 اراکین پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی جس کا نام ہے پروٹیکشن مائنورٹیز فرام فورسڈ کنورژن، اقلیتوں کو جبری مذہب کی تبدیلی سے تحفظ کی فراہمی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔